السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پیارے بھائی مشتاق، سوال آپ کا ہے، اپنے مقامی گروپوں میں یا جو بھی آپ کے پاس ہیں جہاں آپ آڈیو ڈالتے ہیں جس میں مقامی مفتیان کرام ہیں، تو بعض لوگوں نے تان تشنیع کیا کہ تم لوگ قرآن حدیث کرتے رہتے ہو، تو بتاؤ ختنے کے متعلق کہ قرآن اور حدیث میں یہ کہاں ہے۔ پیارے بھائی، اگر گروپ کے اندر مفتیان کرام موجود ہیں، جہلاء موجود نہیں، تو سوال کا یہاں تک آنا بنتا ہی نہیں تھا۔ گروپ کے اندر موجود مقامی مفتیان کرام فوری طور پر حدیث ذکر کر دیتے کہ لو جی یہ حدیث ہے، قرآن و حدیث میں یہ حدیث ہے کہ جس میں ختنے کے تعلق سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں تعلیم فرمایا ہے۔ ختنہ کیا ہے؟ ختنہ یہ کہ بچے کے عضو تناسل کے اوپر جو اضافی چمڑا موجود ہوتا ہے آگے میں، جہاں سے پیشاب کا نکلنا ہوتا ہے، وہاں کلفی کے اوپر تھوڑا سا اضافی چمڑا موجود ہوتا ہے، جس چمڑے کو بچے کی پیدائش کے بعد کاٹا جاتا ہے، پیدا ہونے کے بعد، تو یہ ہے ختنہ۔ اور ختنے کے حوالے سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں قرآن اور حدیث میں ضرور تعلیم فرمایا ہے۔ طعن و تشنیع کرنے والوں کو شرم کرنی چاہیے کہ وہ اہل حدیث کو یہ طعنہ دیں کہ تم قرآن اور حدیث کرتے رہتے ہو۔ میں پوچھتا ہوں، کیا آپ لوگوں کا دین، مذہب، شریعت کوئی اور ہے؟ جو دین، جو اسلام اہل حدیث کا ہے وہی دیوبندی بھائیوں اور بریلویوں کا ہے، تو پھر قرآن اور حدیث کرتے رہتے ہو، یہ طعنہ کیوں؟ میں پوچھتا ہوں، کیا تم حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کی امت ہو یا حضرت مسیح عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام کی امت ہو کہ ہمیں قرآن اور حدیث کا طعنہ دیتے ہو؟ ہم قرآن اور حدیث لیتے ہیں۔ کیا میں پوچھتا ہوں، تمہاری شریعت وہ گیتا ہے اور بھگوت گیتا ہے اور ویدیں ہیں؟ ارے اللہ کے بندو، جو دین تمہارا وہی دین ہمارا، جس شریعت کے ہم پابند اسی شریعت کے تم پابند، تو پھر یہ قرآن اور حدیث کرتے رہتے ہو، یہ طعنہ کیوں؟ شرم ہے تو شرم کرو۔ اگر تمہارے اگر ایمان ہے تو اپنے اندر ایمان کو اوپر لے کے آؤ۔ جناب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ہر معاملے میں ہماری پوری رہنمائی فرمائی ہے، اور میں صدقے تیواری جاؤں نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر اور آپ کی شریعت پر۔ خالی میں ہی صدقے واری نہ جاؤں، یعنی قربان نہ جاؤں، میں، میری جان، میری اولاد، میری دنیا، سب کچھ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر میں وار دوں، میں قربان کر دوں۔ صدقے واری جاؤں مطلب قربان کر دوں۔ تو پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جو اللہ تعالیٰ نے شریعت دی ہے نا، یقین جانیے یہ ایسی عظیم شریعت ہے کہ سبحان اللہ، یہ بے نظیر ہے، یہ بے مثال ہے۔ لیلھا کنہارھا، حضور نبی کریم علیہ السلام کی شریعت کا یہ حال ہے کہ پیارے نبی کی شریعت کی رات بھی دن کی طرح روشن ہے، رات بھی دن کی طرح روشن ہے۔ تو بھائی، ہر ایک چیز کا نبی علیہ السلام نے ہمیں بتا دیا، ہماری رہنمائی کر دی، بلکہ آپ نے تو اپنے صحابہ سے پوچھ لیا، ہاں بتاؤ، میں نے پہنچا دیا۔ انہوں نے کہا جی ہاں۔ آپ نے انگلی اوپر والے کو اٹھائی، یعنی اللہ کی طرف، اور فرمایا یا اللہ تو بھی گواہ رہنا۔ تو پھر اس شریعت کے متعلق اہل حدیث کو طعنہ دینا کہ قرآن اور حدیث کرتے رہتے ہو، شرم کرنے کا مقام ہے، حیا کرنے کا مقام ہے۔ اور یاد رکھ لیں، پلے باندھ کے یاد رکھ لیں، شرم و حیا کا تعلق ایمان سے ہے۔ الحیاء من الایمان، یہ بخاری آ گئی ہے، الحیاء من الایمان، حیا ایمان میں سے ہے۔ ایک بندے کا شرم اور حیا مر گیا، مطلب اس کا ایمان خراب ہو چکا ہے۔
ایمان خراب ہو چکا ہے، ایمان کمزور ہو چکا ہے، ایمان کو دیمک لگ چکی ہے، ایمان پہ جالے پڑ چکے ہیں، وہ مکڑیوں کے جالے۔ تو اس لیے میں کہتا ہوں شرم کرو، حیا کرو۔ اہل حدیث کو قرآن و حدیث کا تانا دینے والوں، تم کیا ویدوں اور گیتوں کے ماننے والے ہو، یا تورات اور انجیل کے ماننے والے ہو، یا کس شریعت کے پابند ہو کہ اہل حدیث کو تم قرآن اور حدیث کا تانا دیتے ہو؟ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ یبلغ به النبی صلی اللہ علیہ وسلم الفطرۃ خمس او خمس من الفطرۃ، یہ ابو داود ہے، حدیث نمبر 4198، اور یہی روایت صحیح بخاری کتاب اللباس کے اندر 5889 5889، مسلم کتاب الطہارہ کے اندر یہ حدیث ہے 257 نمبر پر۔ جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں فطری امور 5 ہیں، یا فرمایا کہ 5 باتیں فطرت سے ہیں۔ الختان، ختنہ کرانا، والاستحداد، زیر ناف بالوں کی صفائی کرنا، ونتف الابط، بغلوں کے بال اکھیڑنا، وتقلیم الاظفار، ناخن تراشنا، وقص الشارب، اور مونچھیں کتروانا۔ تو یہ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں اس کے تعلق سے بھی پوری رہنمائی فرما دی ہے۔ اور قرآن مجید نے ہمیں کیا فرمایا؟ ادخلوا فی السلم کافہ، دین میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ تو پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مسلمان کو بتا دیا کہ آپ کے جسم کے حوالے سے اس حدیث کے اندر یہ تعلیمات ہیں شریعت کی، جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں بتا دی۔ اسی طرح کچھ حدیث اس کے علاوہ بھی ختنے کے حوالے سے ذخیرہ یا حدیث کے اندر موجود ہیں۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ ختنہ کروانے کا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں بتایا کہ ختنہ کروایا جائے۔ اب فقہا کے اندر اس کے تعلق سے مزید مختلف قول ہیں کہ واجب ہے یا سنت ہے، یا یہ محض ایک سنت ہے یا سنت مؤکدہ ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس حدیث میں ہمیں بتا دیا فطرت پر مبنی اعمال کے حوالے سے، اور باقی احادیث کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس تعلق سے مزید بھی تعلیم فرمائی، تاکید فرمائی اور حکم فرمایا۔ تو اس لیے بچہ پیدا ہونے کے بعد کے جو معاملات ہیں اس میں سے ایک یہ بھی ہے کہ شرمگاہ پر موجود اضافی چمڑا وہ کاٹ لیا جائے، کٹوا لیا جائے۔ اور اسی طرح عورتوں کے ختنے کے حوالے سے بھی جو ہے وہ احادیث موجود ہیں، جس طرح کہ ایک حدیث کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ایک عورت ختنہ کرتی تھی عورتوں کا، تو اسے نبی علیہ السلام نے وہاں تعلیم فرمائی کہ بھئی اس طرح ختنہ کرنا ہے، اس طریقے پر، وغیرہ ذالک۔